السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم عاد کس پیغمبر کی قوم ہے اور اللہ نے قوم عاد کو کتنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ اور ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم عاد کی تباہی کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع ہو گئے۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی نسل میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں ایک قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد بن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہو کر گزرا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی اور توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل و ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے سے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے سے بڑے قد والا شخص 150 فٹ کا ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان نعمات کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست بن گئی اور انہوں نے اپنے 3 بڑے بت بنا لیے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان بتوں کے نام صدا، سمودا اور ہبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جو ایک ریگستانی وادی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف میں بھی آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی جب دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا گیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے 3 اشخاص قیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرثد بن سادیہ آپ پر ایمان لائے تھے، مگر اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان تینوں اشخاص کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کر دے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کرے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ لیکن قوم عاد کے لوگ اپنی قد اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم پہاڑ سے زیادہ بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ بھی گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ قوم عاد کے لوگ اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ جب کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے اور تلوار سے ضرب لگاتے یا ظالموں کو ان پر مسلط کرتے جنہیں کچھ رحم نہیں آتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے ہمیشہ کج روی کی۔ قوم عاد نے جواب میں کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ قوم عاد کا یہ کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے
کہ نفع و نقصان سے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اس پر تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بت پرستی کو چھوڑ دیتے۔ ان کا بت پرستی کو نہ چھوڑنا عقل کے خلاف تھا، جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، تم ایک کامیابی کا راستہ بتا دیا، لیکن تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ وہ تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ قوم عاد کا کہنا تھا، ہمیں آپ کے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں، ہم آپ کے وعظ سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں، آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح ہیں، عذاب سے ڈرا رہے ہو، یہ تو سب کا رسم آ رہی ہے، ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چونکہ قوم عاد پر عذاب کا وقت قریب آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 سال سے بارش کو روک رکھا تھا، اس لیے جب قوم عاد پر عذاب آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ قوم عاد کے لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سال کا قحط کا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ تم کہتے تھے کہ بے شک عذاب لے آؤ، اب اللہ کے سامنے آئے ہوئے عذاب کا سامنا کرو۔ روایت میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، اور اس آندھی میں صرف گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے، اپنے ہاتھ سے روک لیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ سب اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنے ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دو جتنی مقدار میں ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ لیکن رب کریم کی قدرت کا اندازہ کیجئے، جہاں قوم عاد کو تباہ و برباد کیا گیا، وہاں ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی گئی، اور انہیں تیز آندھی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ان کے لیے موسم خوشگوار ہو گیا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہونے لگی۔ کفار گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے اور نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قربان جاؤں اللہ کی قدرت پہ کہ کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ والے دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی وہ رب کریم کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔